السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کرنے والا بنایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم مختصر اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں اس ویڈیو کے اندر کہ اہل بیت کون ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو کہتے ہیں، آقا کے خاندان کو اہل بیت کہتے ہیں۔ اہل بیت میں آپ کے چچائیں ہیں، اہل بیت میں آپ کی پھوپھیاں ہیں، اہل بیت میں آپ کی ازواج مطہرات ہیں، آپ کے شہزادے ہیں، آپ کی شہزادیاں ہیں، آپ کا پورا خاندان ہے۔ پر قرآن مجید میں جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ شورى آیت نمبر 23، اس میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرما دیجئے میرے محبوب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر میری قرابت اور اللہ کی قربت سے محبت چاہتا ہوں۔ یعنی آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے ہم کو یہ آرڈر دے رہے ہیں کہ میں تم کو جو اسلام دیا ہوں، جو تم کو میں دین اسلام پیش کیا ہوں، اس کے بدلے میں تم سے کچھ فیس نہیں مانگتا ہے میرے امتیوں، کوئی اجرت تم سے میں طلب نہیں کرتا سوائے ایک چیز کے کہ میری اہل بیت سے تم محبت کرو، میرے بعد ان کی اتباع کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آرڈر ہے۔ اس آیت کریمہ کو ابھی جو ہم پڑھے آپ کے سامنے، اور اب ہم کو اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے ہم نماز ہمارے اوپر فرض ہے، نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، جس طرح سے ہم پر زکوٰۃ فرض ہے، جس طرح سے ہم پہ روزہ فرض ہے، جس طرح سے ہم پہ حج فرض ہے، اسی طرح سے ہم تمام کے اوپر اہل بیت کی محبت اور مودت فرض ہے۔ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ تو یا محبت نہیں بلکہ مودت فی القربہ استعمال کیا، الفاظ کا استعمال۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مودت چاہتا ہوں، اے محبوب آپ بولیے کہ میں جو تم کو اسلام دیا محبت تو کرنا ہی ہے، پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن میں ہم کو جملہ دیتا ہے وہ مودت کا ہے۔ مودت کیا ہے؟ محبت کا اظہار ہونا، یعنی محبت نظر بھی آنا، نہیں صرف ہم اہل بیت سے محبت کرتے، بہت محبت کرتے، کبھی ان کا آپ نام نہیں لیتے، یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا اکثر ذکر کرتا ہے۔ تو محبت کی علامت یہ ہے کہ ہم اہل بیت کو بار بار یاد کریں، ہر دن ان کے تذکرہ کریں، ہر دن ان کا ذکر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ صرف محرم آئے تو ہی امام حسین کی یاد آئے، ایسا نہ ہو کہ محرم آئے تو اہل بیت کی آپ کو یاد ہے، یعنی اہل بیت کا ذکر 12 مہینے ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آرڈر بھی ہے، اور آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، مشہور حدیث ہے، آپ سب جانتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے سوالات کرے گا کہ جسم کو کس طرح سے جو ہے استعمال کیا، جسم کو ہم تجھ کو جسم عطا کیے تھے اس کا کیسا استعمال کیا، ہم تجھ کو دولت عطا کیے تھے اس کا کیسا استعمال کیا، کہاں سے دولت کو کمایا اور کہاں لے جا کے خرچ کیا۔ عمر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا۔ یہ حدیث آپ پوری سنیے، آج میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ ان ابی برزۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا ينعقد قدم عبد حتى يسأل عن اربع۔ آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن 4 سوال کرے گا۔ کہتے ہیں آقا علیہ السلام ان جسدہ فیما ابلا، اللہ تجھ کو جسم دیا تھا تو اس کا استعمال کیسا کیا، کھیل کود میں کیا اس کو گوا دیا، کیسا اپنی باڈی کا استعمال کیا۔ وعمرہ فیما افنا، اللہ تعالیٰ تجھ کو جو ایج دیا تھا، جو عمر 60 سال ملی، 70 سال ملی، 75 سال، جتنی جس کو عمر ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ ہم تجھ کو ایج دیے تھے، تجھ کو ہم عمر دیے تھے، اس کو کیسا گوایا۔ ومالہ من این اکتسبہ وفیما انفقا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی سوال کرے گا تم سے قیامت کے دن، ہم تم کو جو مال دیے تھے، دولت دیے تھے، اس کو کہاں سے کمائے اور کیسا اس کو خرچ کرے۔ وعن حب اہل بیتی فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما علامت حبکم فضرب بید علی منکب علی۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے تم کتنی محبت کرتے تھے،
कितनी मवद्दत करते थे। ये असल बात है आज की कि अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से मुतालिक अल्लाह ताला क़ियामत के दिन अपने हर बंदे से सवाल करेगा कि तेरा रिश्ता अहले बैत के साथ कैसा था। क्या सिर्फ मुहर्रम आया तो उनकी याद करता था, या मुहर्रम के बाद भी उनको याद करता था? क्या उनकी सीरत पढ़ा? क्या उनकी ज़िंदगी को तू पढ़ा? बस तुझे इतना ही मालूम था कि 10 मुहर्रम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई। बस हसन और हुसैन के बारे में तुझको इतना ही मालूम था कि वो जब छोटे छोटे शहजादे थे तो हुजूर की पुश्ते मुबारक पे आ जाते थे और बैठ जाते थे, हुजूर सजदे लंबे कर देते। क्या इतनी उनकी ज़िंदगी थी? उनकी ज़िंदगी के कुरान बताया जाता है कि कुरान थ्योरी है। अहले बैत इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम की ज़ात जो है वो उसका प्रैक्टिकल है। अल्लाह ताला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा के मौके पे फरमाए कि ए मेरे उम्मतियों, ए मेरे असहाब, ए क़यामत तक आने वाले मेरे उम्मतियों, दो चीज़ों को मजबूती से थामो, किताबुल्लाह व इतरती अहली बैती, यानी तुम अल्लाह की किताब को मजबूती से थामो। मजबूती से थामो का मतलब क्या है? रोज़ाना कुरान पढ़ो, उसका तर्जुमा पढ़ो, कुरान का इल्म हासिल करो और अहले बैत का दामन मजबूती से थामो। आज हमारे बच्चों को, हमारे आल को, आज हमारे जो है नौजवानों को, उनसे पकड़ के आप पूछिए कि अहले बैत के 5 नाम, वो आपको बराबर नहीं बता सकेंगे। ये अहले बैत के साथ वफादारी है। आका फरमा रहे हैं कि तुम हरगिज़ गुमराह नहीं होते अगर तुम अहले बैत और कुरान को मजबूती से थाम लो। आज देखिए गुमराही का कैसा दौरा है। हम अहले बैत को छोड़ दिए, हम कुरान को छोड़ दिए। ज़रूरत इस बात की है कि हम अहले बैत के दामन को मजबूती से थामें, अहले बैत के बारे में सुने, उनके स्ट्रगल्स को पढ़े, जी उनके वाक़यात को पढ़े, उनकी ज़िंदगी को हम पढ़े। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से सच्ची मोहब्बत जब तक नहीं होंगी, याद रख लीजिए हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको अहले बैत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। जो 4 सवालात अल्लाह हमसे क़यामत के दिन पूछेगा, वो 4 सवाल ये है कि अपने जिस्म को कहाँ पे लगाया, हम तुझको माल दिए थे वो कहाँ पे खर्च किया, हम तुझको उम्र दिए थे उसको कैसा किस काम में अपनी उम्र को लगाया, और अहले बैत से कैसी मोहब्बत करा। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमको ये 4 सवालात की तैयारी दुनिया में जिंदा रहता करने की तौफीक अता फरमा, और अहले बैत का दामन मजबूती से थामने की तौफीक अता फरमा, और अहले बैत से सच्ची मोहब्बत और अहले बैत की सच्ची मवद्दत हमको अता फरमा। अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल फरमाए अहले बैत के सदक़े में। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।